اب ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں لیڈر کا جو کام ہے وہ اپنے ٹیم ممبرز کے اندر جو پازیٹیو کیپٹل ہے، سوشل کیپٹل، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اب جو کیپٹل ہے کسی بھی ادارے کا، جو سرمایہ ہے، جو اس کے صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ اس کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کا سوشل کیپٹل ہے اور سائیکولوجیکل کیپٹل ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل سرمایہ ہوتا تھا اس میں پیسے ہوتے تھے، اس میں آپ کے فزیکل ایسیٹس، پلانٹ، اکوپمنٹ، ڈیٹا، پیٹنٹس وغیرہ ہوتے تھے، وہ ٹریڈیشنل اکنامک کیپٹل تھا، واٹ یو ہیو۔ اب آج کے دور میں جو کیپٹل ہے اس کی ڈیفینیشن بڑھا دی گئی ہے۔ جب ہم نے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن دیکھے تھے تو کیپٹل ایک لینڈ، کیپٹل اور لیبر اور اس کے بعد انٹرپرینیورشپ، یہ ملا کے چیزیں پروڈکشن کی طرف جاتی تھیں۔ تو اب جو کیپٹل ہے اس کو انہینس کیا گیا، اس میں ہیومن کیپٹل بھی ہے جس میں آتا ہے واٹ یو نو۔ ہم نے کہا تھا کہ نالج صرف ہیومن بینگز میں ہوتی ہے، تو آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس میں نالج آتی ہے، ایکسپیرینس، ایجوکیشن، سکلز، آئیڈیاز۔ پھر جو آپ کا سوشل کیپٹل ہے اس میں آپ کی ریلیشن شپس ہیں، نیٹ ورکس آف کانٹیکٹس ہیں، فرینڈز ہیں۔ اور پھر پازیٹیو جو سائیکولوجیکل کیپٹل ہے وہ ہے ہو یو آر، آپ کا اپنا کانفیڈنس، ہوپ، آپٹمزم، ریزیلینس، آپ کے اندر جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو سائیکولوجیکل کیپٹل۔ تو یہ کیپٹل جو سرمایہ ہے اب اس کی ڈیفینیشن اس دور میں زیادہ کمپریہنسو ہو گئی، اور یہ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے بتا دی تھی۔ اگر آپ یہ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا تھا یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک نیشن کو بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے جو کیپٹل چاہیے آپ کو، وہ آپ کے لوگوں کا جو بلیف، کانفیڈنس، نالج، یقین جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ وہ نالج سے آتا ہے، سرٹنٹی آف انفارمیشن سے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یعنی جو کیپٹل نیشن بلڈ کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ کو لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی پاور ہے جس کے ذریعے آپ چینج کر سکتے ہیں نیشن کی جو ڈیسٹنی ہے۔ تو یہ جو ہے کیپٹل ہے، اس میں آپ کو لیڈر کو اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں علامہ اقبال کے خیالات میں جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، یعنی ایسا لیڈر ہو کہ جس کی آنکھوں سے ایسے خیالات اس کے ہوں کہ زلزلہ آ جائے دنیا میں۔ اسی طرح انہوں نے لیڈرشپ کے لیے کہا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یعنی ایک لافٹی ویژن ہو
اور ایک آرٹیکولیٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہو اس ویژن کو، اور ایک پرسوز جان ہو کہ اس ویژن کی اچیومنٹ کے لیے ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو انہوں نے کہا یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یعنی جو لیڈر ہے اس کا جو بیگیج ہے جو ساتھ لے کے اس کو سامان اپنے سفر پہ لیڈر کو نکلنا ہے، تو یہی 3 چیزیں اس کو چاہیے. اسی طرح انہوں نے گلہ کیا ہے کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہے پیرو. یہ مسلمانوں سے انہوں نے گلہ کیا. اور جب لوگوں کو جو صرف تھیوریٹیکل اور کتابی علم کی طرف رہتے ہیں اس سے بھی انہوں نے گلہ کیا کہ کھلا جب چمن میں کتب خانہ ہے گل، ناکام آیا ملا کو علم کتابی. یعنی جو پریکٹیکل اپروچ ہے، پریکٹیکل لائف ہے، ریئل ورلڈ ہے، وہ صرف تھیوری کی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اس کو سپلیمنٹ آگمنٹ کرنا پڑتا ہے پریکٹیکل ٹریننگ سے. ریئل ورلڈ ایکسپیرینس اور کتاب کی نالج مل کے جو ہے وہ ایک ہول بنتا ہے. اسی لیے میری ایک فیوریٹ سیئنگ ہے جو کہتی ہے ان تھیوری there is no difference between theory and practice. In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is. پھر علامہ اقبال نے امامت کے بارے میں، لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے. لوگوں نے، سائنٹسٹ نے، سوشل سائنٹسٹ نے، مینجمنٹ سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ جو اچیومنٹس ہوتے ہیں، جو چیز وہ تبھی آپ کو ملتے ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. جب آپ کو اگر پروگریس چاہیے تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. اس بات کو انتہائی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے کیسے کہا ہے، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. یعنی راوی، نیل اور فرات یہ دریا ہیں. دریا کو اگر دیکھتے ہیں تو دریا میں پانی جو ہے اسپیشلی میدانی علاقوں میں سموتھلی بہہ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ طغیانی نہیں ہوتی میدانی علاقوں میں. تو انہوں نے کہا کہ راوی، نیل و فرات میں کب تک تمہاری کشتی رہے گی، کب تک تم اپنے کمفرٹ زون میں رہو گے. تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے، تمہیں تو رف سیز میں جانا ہے، ان سمندروں میں جانا ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، دور دور تک کنارہ نظر نہ آ رہا ہو. راوی اور نیل و فرات میں آپ دریا میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، سائڈوں پہ آپ اتر کے فوراً نکل سکتے ہیں اس سے. آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، آپ ڈینجر زون میں نہیں جاتے. اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. یعنی وہ ڈائیور جو بالکل کوسٹ کے سائڈ پہ قریب قریب ساحل کے ساتھ رہتا ہے اور ڈیپ میں نہیں جاتا، تو اس کو اصلی دولت، موتی صحیح والے نہیں ملتے. اسی طرح یہ بھی کچھ علامہ اقبال کی نظمیں ہیں جو میری فیوریٹس ہیں. بڈھے بلوچ کی نصیحت خاص طور پہ کہ وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اور چونکہ ہم اکثر اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں اپنی لوکل اس کی طرف، لیکن جو قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری انسانی وحدت بھی ہے. بطور انسان سارے انسان ایک کمیونٹی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، اور ان میں ایک اسپیشل گروپ ہے
جو لوگ ملت بیضا ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس میں ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لوکل سچویشن کا بھی، لوکلی بھی ایکٹ کرنا ہے، لیکن تھنک گلوبلی کرنا ہے۔ ان کی یہ نظم ہے وطنیت، جس میں انہوں نے ایکسٹریم الٹرا نیشنلزم کی خامیاں بھی بتائی ہیں، اور جو پین اسلامک نیشن ہوڈ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس نظم کو پوری طرح پڑھ نہیں رہا، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ کانسیپٹ ملے گا کہ ہمیں گلوبلی تھنک کرنا چاہیے اور لوکلی ایکٹ کرنا چاہیے، اور اپنے وطن کے لیے دعا، اور پھر اپنا فیتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اور پھر جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور احمد ندیم قاسمی کی یہ جو نظم ہے وطن کے لیے ایک دعا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش مہو سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، اپنے ملک، ملت اور قوم کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، جو قوم کا قرض ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کی نئی نسل کو یہ جو وطن ہے، اس کی ہم خدا کی طرح پوجا نہیں کر رہے، لیکن اس کو ہم اپنی نیشن بلڈنگ کے لیے، اپنے ہم وطنوں سے محبت کرنے کے لیے، اور سینرجی پیدا کرنے کے لیے، اور اجتماعی مفادات پہ کام کرنے کے لیے وطن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ینگ مسلمانوں سے علامہ اقبال نے جو خطاب کیا تھا کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو دیکھو، جو کچھ انہوں نے اچیو کیا وہ تم بھی کر سکتے ہو اگر اپنے آپ کو فوکس کرو گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کون سی گیلیکسی تھی جدھر سے تمہارا سٹار آیا ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ مزید کچھ میری فیوریٹ غزلیں ہیں۔ قتیل شفائی کے حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا، اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا، انعام کے لالچ میں لکھے مدح کسی کی، اتنا تو کبھی کوئی سخنور نہیں گرتا، حیراں ہے کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، تالاب میں اب کیوں کوئی کنکر نہیں گرتا، اس بندے خوددار پہ نبیوں کا ہے سایہ، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا،
کرنا ہے جو سر مار کا زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا، قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستوں پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ ایک اور آئیڈیا جو میں آپ کو ایکسپوز کرنا چاہوں گا وہ عبد الرحمن ابن خلدون ایک اسلامک اسکالر تھے 13th سینچری میں 14th سینچری میں، جنہوں نے ایک بہت ہی ریولوشنری کتاب لکھی تھی۔ ایکچولی وہ کتاب کہلاتی ہے مقدمہ ابن خلدون، لیکن وہ مقدمہ یا پریفیس ہے، پوری اتنی موٹی بک ایک پریفیس ہے، 7 والیومز میں انہوں نے ہسٹری آف دا ورلڈ لکھی تھی، اور وہ ایک انتہائی پریکٹیکل اسکالر اور سائنٹسٹ تھے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ خود ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس میں وہ چیف جسٹس بھی رہے، چیف ڈپلومیٹ بھی رہے، وہ پرائم منسٹر بھی رہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 3 انسانی سائنسز کی بنیاد رکھی ہے، سوشیولوجی، ہیومن سوشل آرگنائزیشن کی سائنس، اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنے والی سائنس، اکنامک تھیوری، اکنامکس کی وہ پہلی بک ہے، ایڈم اسمتھ سے بھی 400 سال پہلے انہوں نے اکنامک تھیوری اس میں بتا دی تھی، اور اس کے علاوہ ہسٹوریوگرافی یعنی ہسٹری یعنی تاریخ کو سائنسی خطوط پر لکھنے کی جو سائنس ہے اس کے بھی وہ موجد ہیں۔ یہاں تک کہ امریکی صدر ریگن نے ایک بار اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں آج امریکہ کا صدر صرف اس لیے ہوں کہ میں نے ابن خلدون کے فلسفے سے بھرپور استفادہ کیا اور اس فلسفے سے متاثر ہو کر اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کیا، اس لیے کہ ابن خلدون میری پسندیدہ شخصیت ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن خلدون میری بھی جو چند پسندیدہ شخصیات ہیں ان میں سے ہیں، اور جو ان کی کتاب مقدمہ ہے، جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا 1988 سے 1996 تک، تو اپنے سبجیکٹ کی بکس لینے جب یونیورسٹی کے بک سٹور میں گیا تو ایک پی ایچ ڈی کے کورس کے لیے جو ٹیکسٹ بک تھی وہ مقدمہ ابن خلدون تھی۔ تو ابن خلدون نے یہ بھی کہا ہے کہ blindly following ancient customs and traditions does not mean that the dead are alive but that the living are dead۔ تو یہ ایک اچھا ویڈیو لیکچر ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، جس میں ابن خلدون کی تمام تھاٹس کو بتایا گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو لرننگ بڈیز۔ آج ہم اپنے سوشیولوجی لیکچر سیریز کے ایپیسوڈ 10 کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے تھیوریز آف ابن خلدون۔ ابن خلدون کی ہم 3 فیمس تھیوریز کو آج کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 جو تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف الاسابیہ which is known as social solidarity۔ Number 2 is theory of social change and number 3 is theory of urban and rural society۔ Basically یہ تینوں تھیوریز آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، انٹرکنیکٹڈ ہے، جس میں سوشل سولیڈیریٹی کو ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ابن خلدون کی تھیوریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کی بریف بایوگرافی پڑھیں گے۔ ابن خلدون was born in Tunis in 1332۔ His full name was عبد الرحمن بن محمد ابن Khaldun۔ He memorized the Quran, studied its principal commentaries, gained a good grounding in Muslim law, familiarized himself with the masterpieces of Arabic literature. When he was 20 years old, he got a job at the court of Tunis, followed 3 years later by the secretaryship to the Sultan of Morocco. اس کے بعد ابن خلدون کی شادی ہو گئی۔ After 2 years of service, however, he was suspected of participation in rebellion and he was imprisoned. لیکن imprisonment کے بعد after 2 years اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ مقدمہ، کتاب الابرار and book of lessons ابن خلدون کی 3 famous books ہیں۔ He also studied the rise and fall of Ottoman Empire in detail۔ ابن خلدون نے last 5 years spent کیے in Cairo, completing his autobiography and his history of the world and acting as teacher and judge. Meanwhile, he was alleged to have joined an underground party, Rijal Hawa Rijal, whose reform-oriented ideals attracted the attention of local political authorities. The elderly Ibn Khaldun was placed under arrest. He died on March 17, 1406, 1 month after his 6th selection for the office of Maliki Qadi, judge۔ تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھیوری آف الاسابیہ۔ تھیوری آف الاسابیہ از نون ایز سوشل سولیڈیریٹی۔ ابن خلدون کے مطابق سوشل سولیڈیریٹی جو ہے وہ